یہ کتاب ہے جوگ کتھا، سید اویس کرنی کی دوسری تصنیف ہے جو ادب، فلسفہ اور روحانیت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ کتاب قاری کو صرف ایک سفر نامہ ہی پیش نہیں کرتی بلکہ ایک فکری اور روحانی سفر پر بھی لے جاتی ہے۔ مصنف کی پہلی تصنیف طلسمات غالب کی غیر معمولی کامیابی کے بعد جوگ کتھا کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا اور الحمدللہ اب یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ جوگ کتھا بظاہر ایک سفر نامہ ہے جو ٹلہ جوگیاں کے قدرتی، تاریخی اور روحانی مناظر کا احاطہ کرتا ہے، لیکن اس کتاب کی گہرائی قاری کو فلسفیانہ اور روحانی جہتوں میں بھی لے جاتی ہے۔ مصنف نے اپنے سفر کے دوران پیش آنے والے مناظر، تجربات اور مشاہدات کو ایسے ادبی اسلوب میں بیان کیا ہے کہ قاری خود کو اس سفر کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ جوگ کتھا مصنف کے ضلع لودھراں کے نواحی قصبے دھنوٹ سے ٹلہ جوگیاں تک کے سفر پر مبنی ہے۔ اس سفر کے دوران مصنف نے جوگ، جوگی اور ٹلہ جوگیاں کے موضوعات پر تفصیلی بحث کی ہے۔ مزید برآں راستے میں آنے والے شہروں کی تاریخ اور ان سے متعلق متنوع معلومات بھی پیش کی ہیں۔ مصنف نے پہاڑوں، جنگلوں، تالابوں اور دیگر قدرتی مناظر کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے جس سے قاری قدرت کے قریب ہونے کا احساس کرتا ہے۔ ادبی اور فلسفیانہ رنگ: مصنف نے علامہ اقبال، غالب اور دیگر شعراء و فلاسفہ کے حوالے سے کتاب کو ایک ادبی شاہکار بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ نکات قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ کتاب میں جا بجا اردو، فارسی، پنجابی، سرائیکی اور دیگر زبانوں کے شعر یا اقتباسات سے مختلف رنگ بکھیرے گئے ہیں۔ مصنف کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی بات پر پہلے کلام کرتے ہیں، پھر دلائل پیش کرتے ہیں اور پھر ان دلائل کو تقویت دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات، حدیث کے پاک فرامین یا کسی دوسرے مستند ذریعے سے ان کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں۔ پھر ان حوالہ جات کے بعد دوبارہ دلائل کے سلسلے کا آغاز، بعض مقامات بہت سے منہ بولے محققین کا قبلہ درست کرتے ہوئے ایک کرارا سا جملہ پیش کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر دلائل و براہین کا انبار لگاتے ہیں، جیسا کہ دھنوٹ شہر کی وجہ تسمیہ پر ایک صاحب کی تحقیق کو منہ کے بل گراتے ہیں جبکہ دوسرے محقق کی خطا کو خطا ہی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح موئنجودڑو کے ہم عصر شہروں کی تحقیق میں سر جان مارشل سے ہونے والی خطاؤں کا نوٹس زیادہ سختی سے نہیں لیتے بلکہ ان کی خطا کو پیش کر کے نظر انداز کر کے اپنی ہاکڑا تہذیب والی تحقیق کو بالمقابل پیش کرتے ہیں اور ڈاکٹر رفیق مغل کی تحقیق کو سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر مصنف قدیم زمانے کے مشاہیر کے متعلق معلومات کی کامیابی کے باعث ایک نرم گوشہ پیش کرتے ہوئے ان کے امکانات کو قبول کرتے ہوئے ان پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور دیگر محققین کے لیے تحقیق کا راستہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ روحانی تجربات: جوگ کتھا کا ہر صفحہ مصنف کی روحانی جستجو اور باطنی تجربات کی گواہی دیتا ہے۔ مصنف نے مراقبہ، جوگ اور انسانی روح کی گہرائیوں کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تاریخی پس منظر: سفر کے دوران شہروں کا تذکرہ: سفر کے دوران مصنف نے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے ان کی معلوم تاریخ کی تفصیلات کی بہت سی جزئیات، ثقافت اور اہم واقعات و شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حصے قاری کو پاکستان کے مختلف علاقوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعارف کرواتے ہیں۔ مصنف نے ٹلہ جوگیاں کے تاریخی اور مذہبی پہلوؤں کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اس مقام کی اہمیت، ماضی کی روایات اور تاریخی واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ زبان اور انداز بیان: کتاب کی زبان سادہ مگر ادبی ہے۔ تشبیہات، استعارے اور محاوروں کا خوبصورت استعمال قاری کو کتاب کے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ سید اویس کرنی نے کتاب کے اکثر حصوں میں بذلت سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے نئے محاورات وضع کیے ہیں اور ان میں مختلف زبانوں کو مجتمع کر کے ایک نئی لغت بھی ترتیب دی ہے۔ جو لوگ خصوصاً اردو ادب کا ایک وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ جوگی، جادوگر کی تحاریر پڑھنے کے عادی ہیں، انہیں گزشتہ کتاب کی طرح اس کتاب میں بھی نہایت دلچسپ چاشنی دیکھنے کو ملے گی۔ عموماً ایک فنکار یا تخلیق کار کا پہلا فن پارہ اگر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے تو دوسری تخلیق میں بودا پن در آتا ہے، جبکہ یہاں مصنف کی دوسری کتاب میں نہ تو یکسانیت کی تکرار ہے نہ ہی تخلیق میں ایسا پھیکا پن ہے کہ قارئین اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ کتاب کا موضوع چونکہ ہندوستان میں ازمنہ قدیم سے انسان کی روحانی جبلت
ملت کی تسکین کے لیے جن نامور ہستیوں نے مختلف انداز میں تربیتی نصاب وضع کیے اور مقامی زبانوں میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، ان کی تاریخ اور قدیم کتب سے دستیاب معلومات کی روشنی میں جانچا پرکھا گیا جو کتھا نہ صرف فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے دلچسپ ہے بلکہ ان قارئین کے لیے بھی اہم ہے جو فلسفہ، روحانیت اور زندگی کی گہری معنویت کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسی دعوت ہے جو قاری کو اپنی ذات کی دریافت کے سفر پر لے جاتی ہے۔ جوگ کتھا ایک غیر معمولی تصنیف ہے جو ادب، تاریخ، فلسفہ اور روحانیت کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ قاری کو یوں لگتا ہے جیسے وہ خود ٹلہ جوگیاں کی پگڈنڈیوں پر چل رہا ہو، قدرت کے حسین مناظر دیکھ رہا ہو اور روحانی سکون حاصل کر رہا ہو۔ جو کتھا سید اویس کرنی کی ایک ایسی تصنیف ہے جو قاری کو ایک نئے فکری سفر پر لے جاتی ہے۔ یہ کتاب یقیناً ادب اور روحانیت کے دلدادے افراد کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے۔ یہ نہ صرف لائبریری کا حصہ بننے کے لائق ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو زندگی کے گہرے رازوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک باشعور قاری کا ذہن کہتا ہے کہ اردو دان طبقے میں ہر مکتبہ فکر اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اپنے قلوب و اذہان کو وسیع المشربی سے روشناس کرانے کے لیے جوگ کتھا کا مطالعہ کریں اور اپنے درون خانہ میں پوشیدہ جوگی کو دریافت کریں کہ جوگی کسی خاص مذہب کے ساتھ لاحق ایک عمل یا طرز نہیں بلکہ ایک آفاقی فلسفہ ہے جو آپ کو اپنا مذہب چھوڑنے کا نہیں کہتا اور دیگر مذاہب کے بانیان کی کھوج لگانے کو جوت آپ کے من میں جگاتا ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سے غیر سامی مذاہب کے رہنما بھی اسی خدا کے فرستادے تھے جسے مسلمان یا سامی مذاہب کے ماننے والے اپنا رب کہتے ہیں، حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔ آخر پہ بات کرتے ہیں کتاب کے صفحات کی۔ اس کے صفحات ہیں 400۔ مصنف جیسا کہ بتایا کہ سید اویس کرنی المعروف جوگی جادوگر، اس کی اشاعت ابھی 2005 فروری میں ہوئی ہے۔ پبلشر اس کے ہیں القرون پبلشرز لاہور۔ یہ کتاب منگوانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایڈریس جیسے بتا دیا کہ القرون پبلشرز، نمبر ان کا ہے 0092348548095757۔ یہ بیرون ملک کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ آپ پاکستان سے اگر یہ نمبر ڈائل کریں گے، نمبر ملائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ملانا پڑے گا 034548095757۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔